بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت مدینہ علم کا دروازہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیروں کا شعر، اللہ کے شعر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسعد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں۔ شیروں کے شعر، اللہ کے شعر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اومیو حافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی، وہ گویا کسی غیب قوت کے ذریعے اندر گئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام علی کی کنیت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ شیر خدا کی پرورش، حضرت علی کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو، ان کی شان کتنی نرالی ہو گئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی پرورش علی مرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ آپ پوری زندگی رسول اللہ کی حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، امیر المومنین سیدنا علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہے جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال بھی۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں، علم اور آپ کی طبیعت کا خاصہ فاتح خیبر بھی ہے، شہنشاہ خطابت بھی، آپ حیدر کردار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد بزرگار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتے ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب والغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سید علی کی فضیلت اتنی احادیث میں موجود ہے کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئیں۔ حضور اکرم کے بھائی ہونے کا درجہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح آپ نے اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کی بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنی شمشیر خراشغاف سے دشمنوں سے اس کے سر قلم کرتے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں کرتا، جبکہ مشکوات شریف میں حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں ہے، حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ نے یوم غدیر خم کے موقع پر اور میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس مجمع میں سے کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ شہادت: حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز 12 رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی۔ حضرت علی کے 10 خصائل:
حضرت عمر بن ممنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس سے الگ ہو کر کچھ باتیں کیں۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخصیت کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہے۔ پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے یہ جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک غزوہ سے واپسی پر سورہ توبہ کی برأت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کو وہ آیات طیبات دے کر روانہ فرمایا۔ ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برأت کے ساتھ وقت وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ حضرت علی وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں، یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے ہیں اور سرکار دو عالم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام ہجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8، حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ نمبر 10، فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔